अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट में ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम ये बताते हैं कि ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी और तजावुजात के खात्मे के लिए किया जा रहा है। हुक्काम का ये कहना है कि इमारत में एक इजाफी मंजिल गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी। प्लॉट मालिक को खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद नोटिसेस भेजे गए थे, लेकिन जब कोई इस हवाले से रिस्पांस नहीं किया गया तो ये कार्रवाई अमल में लाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर शकील करार, उनसे ये जानते हैं। शकील, बताइएगा इस कार्रवाई से कबल कितनी बार नोटिसेस जारी किए गए थे और हुकाम को मुत्तला किया गया था इस मुतालिक? देखिए, इस सवाल से CDA की जानिब से जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें बताया गया है कि बिल्डिंग ब्लास्ट की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के हवाले से CDA ने जो ऑपरेशन शुरू किया है PTI के मरकजी दफ्तर पर, उसमें बताया जा रहा है कि ये सेक्टर G84 में PTI का जो सेक्रेटेरिएट कायम है वो एक प्लाट पर कायम है और वहाँ पर पहले से ही गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की थी, जिस पर तफसीलात जारी की गई है कि ये मज़कूरा जो प्लाट है वो सरताज नामी शख्स के नाम पर है और उसके प्लाट के साथ साथ दीगर जो अराजी है उस पर भी कब्जा था। और CDA के जो बिल्डिंग लॉज हैं उसके हवाले से इसको 3 मरतबा मुख्तलिफ अदवार में नोटिस जारी हुए थे। उसके बावजूद जो मालिक है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और इस पर जो एक नोटिस है 19 नवंबर को 2020 में जारी हुआ और एक नोटिस 22 फरवरी 2021 को जारी हुआ, जबकि इसी तरह एक और नोटिस 14 जून 2022 को जारी किया गया था, जबकि 4 सितंबर 2023 को खिलाफ वर्जी खत्म न करने पर शोकास नोटिस जारी किया गया था। इस पर जब अमल दरामद नहीं हुआ तो आज CDA की टीम ने पुलिस के हमरा इस जो इमारत है उसको मसमार करने और जायदाद खत्म करने के हवाले से बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अच्छा शकील, ये भी कहा जा रहा है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके यहाँ पर तजावुजात कायम की गई हैं। इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, CDA की जो तफसीलात जारी की है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो ऑलरेडी प्लाट जो है उस पे नाजायज तजावुजात थी जिस पर नोटिस जारी हुए, लेकिन प्लाट के जो तामीरात थी उसके साथ एक ओपन जगह थी, वहाँ पर भी तजावुजात की थी और गैर कानूनी तामीरात की थी, बल्कि एक मंजिल भी खड़ी की थी जिस पर CDA ने अब तक 3 नोटिस जारी किए थे मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया मालिक ने। इस पर आज CDA ने बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। भारी मशीनरी और CDA के अमले और पुलिस के हमरा इमारत को जो है वो जो तजावुजात है उनको खत्म करने की जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। अच्छा शकील करार, जब ये ऑपरेशन का आगाज किया गया तो क्या तमाम सूरत हाल अंडर कंट्रोल रही? किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना तो नहीं देखने में आया? अभी तक कोई मज़ाहमत नहीं है, लेकिन PTI की क़यादत पहुंची है, बैरिस्टर गौहर भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और उस सूरत का जायजा ले रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं हुई क्योंकि अचानक पुलिस की टीमें और CDA का अमला पहुंचा। उसके बाद CDA ने और इंतजामिया ने, पुलिस ने जो तफसीलात जारी की हैं तो उसके मुताबिक इस प्लाट के हवाले से मुख्तलिफ जो नोटिस जारी हुए थे वो पहले से ही बताया गया था और नोटिस की कापी भी है वो मीडिया को जारी कर दी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस प्लाट के हवाले से जो बिल्डिंग ब्लास्ट की खिलाफ वर्जी थी उसको उजागर किया गया था और बताया गया था कि इस पे हुई है उस पर खत्म करने के वास्ते कोई इक़दाम नहीं किए, जिस पर CDA ने अब बाकायदा ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। अच्छा शकील करार, आप हमें ये बताइएगा क्या मालिक का मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से जब ये ऑपरेशन का आगाज हुआ? जी नहीं, मालिक का भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। सरताज अली नामी शख्स बताया जा रहा है जो जिसको ये प्लाट अलाट हुआ था और उसके बाद में अब तक जो तामीरात हुई या कब्जा हुआ या गैर कानूनी तामीरात थी, बिल्डिंग का एक मंजिल बनी, तो उस हवाले से जो 3 मुख्तलिफ अदवार में नोटिस जारी हुए और शोकास ऑर्डर जारी हुआ की तफसीलात जो है CDA के तर्जुमान ने जारी की है और इंतजामिया भी कह रही है कि वो CDA के जो बाइलाज हैं उसके अहकामात हैं उस पर अमल दरामद करने के हवाले से मजिस्ट्रेट भी मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। शकील करार, आप हमें ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का यह मौक़िफ़ है कि उन्होंने 3 मुख्तलिफ अदवार साल 2021, साल 2022 और साल 2023 में ये नोटिस जारी किए गए। कुछ पता चल पाया कि सिर्फ नोटिस का इजरा हुआ था या उनकी वसूली भी की गई थी किसी जिम्मेदार शख्स की जानिब से? देखिए, ये तो अभी तक तफसीलात जारी नहीं की गई है कि जो नोटिस जारी हुए उस पर किसी ने वसूल किया और किसने वसूल नहीं किया, किसके दस्तखत मौजूद हैं, लेकिन CDA अपनी तरफ से तफसीलात जारी कर रहा है कि मुख्तलिफ जो अदवार में नोटिस जारी हुए
اور جو شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ وہ جو ایلیگیشن تھے وہ دور نہیں کیے گئے، تجاوزات نہیں ہٹائے گئی اور جو قبضہ تھا اس پہ بھی قبضہ ختم نہیں ہوا. تو اس پر جو مالک ہے ان کی طرف سے ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا اور نہ ہی تفصیلات سامنے آئی ہے کہ نوٹس کسی نے رسیو کیے تھے یا سی ڈی اے کے حکام نے اپنے طور پر جاری کیے تھے. اچھا شکیل قرار، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے، جیسا کہ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بلڈنگ لاز کی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کی بنا پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. تعمیراتی قوانین ہیں کیا جن کی حدود میں رہتے ہوئے ہی کسی بلڈنگ کی تعمیر کی جانی ہوتی ہے؟ سی ڈی اے کی بلڈنگ جو لاز ہیں اس کے مطابق سی ڈی اے جب پلاٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، ملکیت خالی پلاٹ ہو، تو اس پر تعمیرات سے قبل ایک نقشہ بنا کر سی ڈی اے سے اس کی اپروول لی جاتی ہے اور اس میں سی ڈی اے کی لاز کے مطابق جتنی بھی اس کا فرنٹ ہے، اس کا گیٹ ہے یا اس کی جو بھی تعمیرات ہے، اگر انڈر گراؤنڈ ہے یعنی کہ بیسمنٹ ہے یا اوپر کوئی سیکنڈ تھرڈ فلور بنانا ہے تو اس کی تمام کا جو نقشہ ہے وہ سی ڈی اے سے اپروو ہوتا ہے، اس کے مطابق تعمیرات ہوتی ہے. اور جب تعمیرات مکمل ہوتی ہے تو پھر سی ڈی اے کا عملہ آ کے اس کی باقاعدہ انسپیکشن کرتا ہے اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ ہونے کے بعد اس کے مالک پلاٹ کو ایک این او سی جاری ہوتا ہے. تو یہ اس کا لیگل جو پروسیجر ہے. اس طرح یہ پروسیجر جو گھریلو تعمیرات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پر تعمیرات کے حوالے سے یہی قانون موجود ہے. مجھے یہ بتائیے گا شکیل قرار، جیسے کہ آپ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر وہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ کون سے اہم پی ٹی آئی کے رہنما آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور کیا کسی رہنما سے آپ کی بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ جی نہیں، ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں. صرف بیرسٹر گھور کی جو فوٹیج سامنے آ چکی ہے کہ وہ موجود ہیں اور تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کیا اب تک اس کی وائلیشن ہوئی ہے اور اس میں قانون کیا کہتا ہے. تو اب پی ٹی آئی کی جو باقی قیادت ہے اس میں کوئی بھی رہنما یا کارکن موقع پر موجود نہیں ہے. شکیل قرار، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیم ہے، میجسٹریٹ ہے اور کون سے قانونی اداروں کے اہلکار وہاں پر موجود ہیں جو اس تمام آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں سی ڈی اے کا عملہ موجود ہے جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتا رہتا ہے، تو وہی بھاری مشینری کے ساتھ موجود ہے اور جو تجاوزات ہیں وہ گرا رہے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے میجسٹریٹ موقع پر موجود ہے اور اسی طرح پولیس پہلے سے ہی سی ڈی اے کے ساتھ تعینات ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو علاقے کی پولیس ہے، تھانہ کی پولیس ہے، وہ بھی موقع پر موجود ہے تاکہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنتی ہو تو پھر اس کو کنٹرول کر رہی کیا جائے، جس کے لیے مجسٹریٹ بھی موقع پر موجود ہے. شکیل، یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں، کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات پھیلتی ہے اور خبر سب تک پہنچتی ہے تو امکان ہے خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہ ہو، اور اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر کیا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے الرٹ ہیں؟ دیکھیں بالکل پولیس تو مکمل طور پر الرٹ ہے اور آئی جی اسلام آباد اس وقت خود اپنے دفتر میں موجود ہیں، جبکہ دیگر حکام بھی الرٹ ہیں، ڈپٹی کمشنر اور باقی انتظامیہ کے افسران بھی الرٹ ہیں. تو کسی قسم کی اگر مزاحمت ہوتی ہے تو پولیس کی طرف سے فوری رسپانڈ آئے گا اور اس کے حوالے سے جو مناسب اقدامات ہیں، حفاظتی انتظامات وہ پہلے سے کیے گئے تھے، کیونکہ جب ٹیم آ رہی تھی تو اس سے پہلے تمام تر جو مشاورت ہے یا جو کوآرڈینیشن ہے انتظامیہ اور پولیس اور سی ڈی اے حکام کے درمیان میں وہ ہو چکی تھی. شکیل قرار، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اپنے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر بتا دیں کہ اسلام آباد کے سیکٹر G8 میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام یہ بتاتے ہیں کہ آپریشن بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا جا رہا ہے. سی ڈی حکام یہ بتاتے ہیں کہ پلاٹ سے ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت میں ایک اضافی منزل غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہے. اور حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پلاٹ کے مالک کو خلاف ورزیوں پر متعدد نوٹسز بھیجے گئے ہیں. سرتاج علی نامی شخص کو یہ پلاٹ الاٹ ہوا تھا اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سال 2021 سال 2022 اور سال 2023 میں مختلف ادوار میں شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کسی قسم کا کوئی ریسپانس یا کسی قسم کا تعاون دیکھنے میں نہیں آیا تو اس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. واضح رہے کہ جب کوئی بلڈنگ بنانا ہوتی ہے کسی پلاٹ پر تو نقشہ بنا کر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپروول لیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ بلڈنگ بنائی جاتی ہے. لیکن اگر بلڈنگ لاز کی خلاف ورزی ہو تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے. ڈان نیوز کے رپورٹر شکیل قرار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. شکیل، بتائیے گا آپریشن کا آغاز کب ہوا تھا اور اس وقت وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی اچانک سی ڈی اے کی بھاری مشینری عملے کے ساتھ G8 فورس میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر پہنچی اور پولیس بھی سامنے آتی تو فوراً خبر جو ہے پورے شہر میں پھیل گئی
اور اس کے بعد جب میڈیا کے نمائندے موقع سے پہنچے تو انتظامیہ نے اور CDA نے تفصیلات جاری کی کہ یہ جو پلاٹ ہے سرتاج علی کے نام پر الاٹ ہوا تھا اور اس میں مختلف قسم کی بلڈنگ لاز کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. 3 نوٹس جاری کیے گئے اور 1 شکاس نوٹس جاری کیا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد اور تجاوزات اور قبضے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. CDA کی جو رولز ہیں ان کو پولیس خلاف ورزی پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، یعنی کہ ان کو ختم کرنے کے حوالے سے، جس پر آج CDA کا عملہ بھاری مشینری کے ہمراہ، پولیس کے ہمراہ اور مجسٹریٹ کے ہمراہ انسپیکٹریٹ کے باہر موجود ہے. اور جو غیر قانونی تجاوزات ہے، یعنی کہ جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ایک اوپن جگہ تھی، وہاں پر جو تجاوزات تھیں وہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو باقاعدہ طور پر سیل کرنے کے بعد اس پہ جو مہر ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے. شکیل قرار، آپ ہمیں یہ بتائیے، جب کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کوئی نوٹس جاری کرے تو اس کے مطابق پھر کیا کام کرنا ہوتا ہے قانونی طور پر؟ جس شخص کو نوٹس جاری کیا جائے کیا حاضر ہونا ہوتا ہے یا پھر جو